ایک کسی نے پوچھا کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں فرائض کے سلسلے میں تو یہی صورت ہے کہ ٹرین رک جائے، رکی ہوئی ٹرین میں یا نیچے اتر کر آپ استقبال قبلہ یعنی قبلے کا اچھا طرح تعین کر کے پھر نماز کو ادا کریں۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ وقت بہت قلیل ہے، اگر آپ اسٹیشن کا انتظار کریں گے نماز نکل جائے گی، یا یہ کنفرم ہے آپ نے معلومات کی کہ بیچ میں آپ کو اسٹیشن آئے گا ہی نہیں اور نماز نکل جائے گی، تو پھر آپ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں ایسی صورت میں، اور اس میں پھر لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ اس میں اختلاف رکھتے ہیں، ہم ان کی رائے کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اگر تو اتر کر نماز پڑھنا ممکن ہو تو یہی افضل ترین صورت ہے اور یہی بہتر صورت ہے اور یہی صحیح صورت بھی ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں رعایت ملتی ہے، لہذا ہم چلتی ٹرین میں ایسی صورت میں کہ جب اترنا ممکن نہ ہو، نماز نکل جانے کا خوف ہے، ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، استقبال قبلہ کا دھیان کریں، اگر کر سکتے ہوں تو اگر وہ بالکل تعین نہیں ہو رہا تحری کر لیں، یعنی دل میں سوچیں کس طرف قبلہ ہوگا، اور پھر اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر، ورنہ اگر زیادہ ہچکولے لے رہی ہے تو بیٹھ کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کو لوٹانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ یہ ضرور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کی نماز ان کے سر کے اوپر سے نہیں گزرنے پاتی کہ وہ رد کر دی جاتی ہے۔ ایک تو بھاگا ہوا غلام، دوسرا وہ امام کہ جس کی امامت سے لوگ کسی وجہ شرعی کی بنا پر ناراض ہوں، اور تیسرا وہ عورت جس سے اس کا شوہر کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو۔ شرعی وجہ حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن میں نے اضافہ کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، تو اگر کوئی شرعی وجہ ہے واقعی اور شوہر بیوی سے ناراض ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر مرد ایسا کرے تو؟ دیکھیں مرد کے بارے میں تو سرکار نے ایسی کوئی وعید بیان نہیں فرمائی، جب نہیں بیان فرمائی تو یقیناً ہم اپنے پاس سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی بغیر شرعی وجہ کے شوہر بیوی سے ناراض ہو اور بیوی کو اس سے ٹینشن ہے، وہ ڈپریسڈ ہوتی ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کیونکہ ناراض ہو کے شوہر دور بھی ہوگا اور یہ حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو یقیناً برود قیامت اس کی گرفت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اگر یہ توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بیوی کو کھڑا کرے گا اور جتنی اس نے تکلیف پہنچائی تھی اس کا بدلہ اس کی نیکیوں کے ذریعے بیوی کو دلوایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب تک کوئی سزا باقاعدہ قرآن یا حدیث کے اندر بیان نہ کی جائے، ہم اپنے پاس سے بنا کر اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک صاحب ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ، لیکن گالیاں بہت دیتے ہیں، اور منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فحش کلامی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی اور سخت ناپسند فرمایا ہے، اور گالی دینا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی کو گالی نہیں دے رہے، بس بات بات پہ ویسی گالی نکل رہی ہے، چل رہے ہیں ٹھوکر کھالی گالی دے دی، کوئی گرمی لگی تو گالی دے دی، اور اس طریقے سے یہ تو مکروہ تنزیہی ہے کہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بنی اور مناسب نہیں ہے، انسان کا وقار زائل ہوتا ہے، اس کو مکروہ تنزیہی کے درجے میں رکھا ہے۔ لیکن اگر کسی کو گالی دیں، کسی جاندار کو یعنی انسان کو یہ کہہ لیجئے، یا خدا نخواستہ جنات کو بھی، تو چونکہ یہ دل آزاری کا سبب بنے گا اور دل آزاری کا سبب بننے کی وجہ سے اب یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، لہٰذا جو بکورے بہت زیادہ ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات تو اللہ کے لیے بھی گالی نکل جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے نازیبہ الفاظ زبان سے غیر ارادی طور پہ نکل جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی مجھ سے تو غیر ارادی طور پہ نکلا ہے، میرا قصد و ارادہ نہیں تھا، تو پہلے آپ نے کیوں نہیں اپنے تربیت کی تھی، اور کیوں یہ گندے اور غلیظ الفاظ اپنی زبان سے آپ مسلسل نکالتے رہے تھے کہ آج غیر ارادی طور پر زبان پھسل گئی اور اتنی بڑی بے ادبی ہوئی۔ پھر ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب باپ بکورا ہو نا تو اولاد بھی بکوری ہوتی ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس گھر کی عورتیں بھی گندی گندی گالیاں دیتی ہیں، کیونکہ جب شوہر گالیاں دے رہا ہوتا ہے گھر کے اندر تو ان کی زبان پر بھی گالیاں جاری ہو جاتی ہیں، بچے بھی شروع سے گالیاں سیکھتے ہیں، اور یہ ایک گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، لہذا ان صاحب سے دائرہ ادب میں رہ کر اگر میرا کلپ آپ سنا دیں تو ان سے گزارش کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی آپ کو اگر 2 گالیاں بک دے، بتائیے اب آپ کو تھوڑا سا اندر غیر مناسب کوئی تبدیلی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ سامنے والا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ایسی گالی دے دی، تو آپ اس کو ناپسند کریں گے۔ اسی طرح یہ زبان سے جو الفاظ ہیں نا، گندے گندے الفاظ، یہ مومن کے وقار کو زائل کر دیتے ہیں، اس کی عزت اور احترام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں رہتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقار مومن کو زائل کرنے والے ہر عمل سے منع کیا۔
حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہے تو کوئی دوڑ کر اس جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ وقار سے چلتا ہوا جائے، رکعت مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملے تو اس کو بعد میں ادا کر لے۔ یعنی مسجد میں دوڑنا بھی سرکار نے وقار مومن کے خلاف تصور فرمایا۔ اسی طرح بہت زیادہ ہنسنا، قہقہے لگا کر ہنسنا، اس کو سرکار نے ناپسند فرمایا، جس کی محدثین نے علت یہی لکھی ہے یا فقہا نے علت یہ لکھی ہے کہ زیادہ ہنسنے سے وقار مومن زائل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے وقار مومن، اور یہ گالیوں سے وقار ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔